بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، بات یہ چل رہی تھی کہ ہر آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے قریب ہو، اور ہونی بھی چاہیے. تمام عبادتوں میں یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. اس کے سوا اگر کوئی اور نیت ہوگی عبادت میں یا کام میں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. واجب کام ہو یا مستحب کام ہو، کوئی بھی کار ثواب اگر کرنا چاہے انسان تو نیت میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کا قرب تقرب چاہے. نماز میں یہ نیت کرتے ہیں آپ قربت اللہ، حج اور خمس اور زکوٰۃ اور نماز روزہ سب میں یہی نیت ہوتی ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ اللہ سے قریب جناب موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ، تم پہنچا دو اپنی قوم کو یہ باتیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے گریا کرتا ہے، روتا ہے. اور وہ بھی اللہ سے قریب ہوتا ہے کہ جو الورع من محارمی، ہم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے وہ پرہیز کرے، تقوی اختیار کرے، ورع کرے تو ہم سے قریب ہو جائے گا. وہ ایسے ہی دنیا میں زہد اختیار کرے، یعنی جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں ان سے بے اعتنائی برتے، خواہ کی چیزوں میں ملوث نہ ہو. بہت ادنا سی مثال ہے کہ جتنا کھانا ہے اپنے پلیٹ میں اتنا ہی نکالیں، برباد نہ ہونے پائے، اس لیے کوئی بقیہ کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. جتنا ہم کھا سکتے ہیں، ایک روٹی کھا سکتے ہیں روٹی لے لیں، اور کچھ چیزیں کھا سکتے ہیں لے لیں. یہ نہ ہو کہ لے کے پھینکیں. ضرورت نہیں ہے تو مت لیں، جو چیزیں ضروری والی ہیں اس کو لیں. بغیر ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا ضرورت کی نہیں، اسراف ہے. اور اس کو لے کے پھینک دینا یہ تبذیر ہے، بربادی ہے. دونوں کو قرآن مجید نے منع کیا. تو جو ایسا نہیں کرے گا، اس سے پرہیز کرے گا، وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. یہ اتنی باتیں پچھلی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے دہرا دیں. اس کی لنک دیکھنا چاہیں گے تو یوٹیوب پر موجود ہے، دیکھ لیجئے گا. اب خدا سے قریب ہونے کے لیے انسان اللہ سے کتنا قریب ہے، اس کے ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے، کوئی آلہ ہے؟ یوں تو ہر آدمی کہہ دے گا کہ ہم تو صاحب قریب ہیں. اللہ تو خود ہی کہتا ہے کہ نہ ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں. وہ تو قریب ہے، ہم کتنے قریب ہیں؟ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہونی چاہیے اور مانی بھی نہیں جاتی. تو کون آدمی ہے جو کہے گا ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ تو خود ہی ہم سے قریب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں، وہ تو قریب ہے. آپ کتنے قریب ہیں اس سے؟ اس کا اندازہ کیسے ہو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اراد ان یعرف کیف منزلتہ عند اللہ، جو یہ چاہے کہ سمجھے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا منزلت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے. تو اب تو ایک میزان ملی نا آپ کو، ایک پیمانہ ملا نا. امام کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. ہر آدمی چاہے گا کہ ہم یہ پتہ لگا لے کہ ہم کتنے قریب ہیں. من اراد ان یعرف کیف منزلتہ عند اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ پہچانے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا منزلت ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہر ایک سے ایسی محبت کرتے ہیں، لیکن بہرحال انسان اگر ہے
تو کسی سے زیادہ کرتا ہوگا، کسی سے کم کرتا ہوگا۔ ایک باپ کے اگر 5 بیٹے ہیں، اس کا رویہ اچھا ہے تو ہر بیٹا سمجھتا ہے کہ ابا ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر بیٹا سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا رویہ ایسا ہے، انداز ایسا ہے۔ لیکن بہرحال ان بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا، ایک جس کی طرف اس کے دل کا جھکاؤ زیادہ ہو، اس کی خصوصیت کی بنا پر۔ جو خصوصیت اس میں ہوگی اس بنا پر کبھی بڑے سے زیادہ پیار ہوتا ہے کہ پہلا بچہ ہے یہ، کبھی بالکل چھوٹے والے سے زیادہ پیار ہوتا ہے، کرے تو آخری ہے، سب سے چھوٹا ہے، اس پر زیادہ پیار نشاور کرتے ہیں آپ۔ تو کسی نہ کسی خصوصیت کی بنا پر 5 بیٹے اگر ہیں تو 5 بیٹوں میں سے کسی ایک سے آپ کو زیادہ محبت ہوگی اور آپ کے زیادہ قریب ہوگا کسی، یا بڑا ہونہار ہے یا بڑا زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھایا تو میں نے سب کو، مگر اس نے جتنی محنت کیا اور لڑکیوں نے اتنی محنت نہیں کی، تو اس کی محنت، مشقت، تعلیم، تربیت کی بنا پر اس سے زیادہ آپ کو محبت ہو گئی۔ سب انسان اللہ کے بندے ہیں، سب کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے وہ، لیکن کیا منزلت، کیا مرتبہ ہمارا آپ کا اس کے نزدیک ہے، اس کو کیسے جانچیں، اس قربت کو کیسے سمجھیں۔ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یعرف کیف منزلۃ عند اللہ، جو چاہتا ہے کہ سمجھے کہ میری منزلت اللہ کے نزدیک کیا ہے، فلیعرف کیف منزلتہ عندہ، کیف منزلۃ اللہ عندہ، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ میرے نزدیک کیسا ہے، میں اس کو کتنا مانتا ہوں۔ یہ ہے پیمانہ۔ اگر کوئی جانچنا چاہے کہ میں کتنا قریب ہوں، میں اس سے، وہ مجھ سے کتنا قریب ہے، تو یہ دیکھے کہ میں کتنا اس سے قریب ہوں، وہ مجھ سے کتنا قریب ہے، یہ دیکھنا چاہے اس میری منزل اس کے نزدیک کیا ہے، تو اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اللہ کو میں کیا جانتا ہوں، میں اس سے کتنا قریب ہوں، میں اس کی کتنی باتیں مانتا ہوں، میں کتنا بڑا فرما بردار ہوں اس کا۔ جتنا بڑا فرما بردار ہے یہ اس کا، اتنی ہی زیادہ منزلت سمجھ لے کہ ہماری اللہ کے نزدیک اتنی ہی منزلت ہے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ خدا کے نزدیک بندے کی منزلت اتنی ہے جتنی بندے کے نزدیک خدا کی منزلت ہے۔ بندہ مسجد میں جب آتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے، بندہ جب بیمار پڑتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے، اللہ اللہ کراہنے میں بھی اللہ اللہ کرتا ہے وہ۔ مسجد میں آتا ہے تو بالکل وہ اٹینشن رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، کوئی کام نہیں، ایک دم اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہوا ہے وہ۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی اور کوئی سہارا اس کو نظر نہیں آیا تو اللہ سے لو لگا لیتا ہے وہ، ایک دم 100%، کوئی ہے ہی نہیں بھائی، کیا کرے، کہاں جائیں، ایک دم لو لگاتا ہے وہ اسی سے۔ یہ کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں ہم اللہ سے نزدیک ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ خدا کے نزدیک ایک بندے کی منزلت اتنی ہے جتنی بندے کے نزدیک خدا کی ہے۔ ہمارے نزدیک خدا کی کیا منزلت ہے؟ سب منزلت کی بات پوچھتے ہیں آپ، وہ تو خدا ہے ہمارا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کہاں؟ مسجد میں۔ ہم اس کا حکم مانتے ہیں، کہاں؟ مسجد میں۔ ہم اس کو پکارتے ہیں، کہاں؟ مصیبت میں۔ ہم اس کو پکارتے ہیں، کہاں؟ دکھوں میں۔ ہم اس کا خیال کرتے ہیں، کہاں؟ بیماریوں میں۔ ہم اس کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کب؟ مفلسی میں، جب کچھ نہیں ہوتا تب۔ پیسہ آنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، مسجد سے نکل جانے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو وہاں بھی یاد کرتے ہیں، اور کہیں جاتے ہیں تو وہاں بھی یاد کرتے ہیں، نہیں یاد کرتے۔ اس کی منزلت ہمارے نزدیک بس اتنی ہے کہ جب مصیبت پڑے تو اللہ یاد ہے، بس۔ اگر اتنی ہی منزلت ہماری ہے، اس کی منزلت ہمارے نزدیک اگر اتنی ہے کہ خالی مصیبت میں پکارنے والا ہے والی چیز ہے وہ، اس کو مصیبت میں بلایا جائے، تو بس اتنی سمجھ لیجیے کہ جتنی منزلت خدا کی آپ کے نزدیک ہے، بندے کے نزدیک ہے، اتنی ہی بندے کی منزلت اس کے نزدیک بھی ہے۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اس سے، اور جگہوں پر ہم اس کو یاد نہیں کرتے، جبکہ ہر مقام ایسا ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے، اس کی طرف توجہ رہے۔ صرف مسجد، صرف ماہ مبارک رمضان، صرف 15 شعبان یا شعبان
یا پھر صرف خاص تاریخیں نہیں، صرف مصیبت نہیں، خوشی ہو تب بھی ہم اس کو یاد رکھیں کہ خوشی میں دیوانے نہ بن جائیں اور حکم خدا کے خلاف ہمارے خوشی کا کوئی کام نہ کرنے لگے کہ سب آج تو خوشی کا دن ہے اور ہر چیز کو اپنے لیے الاؤٹ کر لیں. سمجھے کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی ہم کو منانی چاہیے، آج تو فلاں امام کی ولادت کی تاریخ ہے مثال کے طور پر، تو خوشی منانے کا طریقہ بھی اسی نے بتایا ہے، غم کے منانے کا طریقہ بھی اسی نے بتایا ہے. خدا کے نزدیک بندے کی منزلت اتنی ہے جتنی بندے کے نزدیک خدا کی ہے. یہ پرکھنے کا آلہ ہے، ہم نے اس کو کتنا مانا ہے، ہمارے نزدیک اس کی کیا منزلت ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ اگر دیکھے گا آدمی تو سماج بدل جائے گا، معاشرہ بدل جائے گا. ہر آن خیال رکھنا ضروری ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے دے دوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں ہے، ایک بچے کو سلا کے آئی ہے بستر پر، وہ سارا کام کر رہی ہے، وہ جھاڑو بھی دے رہی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، آٹا بھی گوندھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. مگر ذرا سا کھٹکا آیا، ذرا سا فوراً گیا جھولے کی طرف، اس کی نظر گئی، ارے میرا بچہ اٹھ تو نہیں گیا. کھانا پکا رہی ہے تبھی بچے کا خیال، روٹی بنا رہی ہے جب بھی بچے کا خیال، جھاڑو دے رہی ہے جب بھی بچے کا خیال، کوئی بھی کام کر رہی ہے اس کو خیال کس کا ہے؟ بچے کا خیال ہے. اس ذرا سا وہ رویا اور فوراً اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹا اور فوراً چلی گئی جھولے کی طرف یا بستر کی طرف اور اس کو تھپکی دے کے سلانے لگی. ہر وقت اس کی توجہ کہاں ہے؟ اس کی طرف جو بچہ ہے، کہ کہیں وہ نہ جاگ جائے، کہیں بستر سے گر نہ پڑے، کہیں رونے نہ لگے. کام سب کر رہی ہے مگر توجہ اسی طرف ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم سمجھ چکے تو اب اتنا سمجھنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم کام کوئی بھی کریں اس میں یہ خیال رہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام اس کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بات اس کے نزدیک اچھی ہے کہ نہیں ہے. کہیں بھی ہوں، بازار میں ہوں، اسٹیشن پر ہوں، ٹرین میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہر آدمی جب اس کا خیال رہے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ خدا کے نزدیک بندے کی منزلت اتنی ہے جتنی بندے کے نزدیک خدا کی منزلت ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فیما اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، جو موسیٰ کی طرف اللہ نے وحی کی ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ کذب من زعم انہ یحبنی. اللہ نے موسیٰ سے وحی کر کے یہ کہا کہ اے موسیٰ، وہ جھوٹا ہے جو یہ سمجھتا ہے، جس کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ کیسے جھوٹا ہے؟ فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، جب رات آتی ہے تو ہمارے خیال ہی نہیں کرتا، سو جاتا ہے، وہ ہم کو نہیں یاد کرتا. تو رات کو پالنے والے تو نے سونے کے لیے بنایا ہے، دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے. تو جھوٹا کیسے ہے؟ پالنے والے تو نے سونے کے لیے بنایا اور سو گیا بیچارہ. نہیں، سونے کے لیے ہم نے بنایا ہے لیکن ایک موقع پہ اڑ جانے کے لیے بھی کہا ہے ہم نے. ابھی کل ہی ہمارے ایک بھائی ملے، کہلے مول صاحب وہ صبح کو نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. میں نے کہا قدرت نے فطرت میں ایک بات رکھی ہے کہ ضرور کھلتی ہے. ہر شخص کی آنکھ کتنا ہی تھکا ہوا ہو، بے ہوش نہیں ہے، اگر انجیکشن بے ہوشی کا نہیں دیا گیا تو ہر شخص کی آنکھ نماز صبح سے پہلے کھل جاتی ہے. آزما کے دیکھیے گا آپ، کتنے ہی تھکے ہوں، صبح کی نماز سے پہلے، نماز شب کے وقت 15 منٹ 20 منٹ پہلے ضرور کھلتی ہے. 4 بجے سویا ہے اور اگر 4:45 بجے وقت ہے تبھی کھلے گی، ایک جھٹکا آئے گا. ایسا نہیں کہ نہیں کھلے گی آنکھ. لہذا آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سو جاتا ہوں، میری نماز قضا ہو جاتی ہے. میں نے قضا پڑھتے ہیں کہ آنکھ پڑھ لیتے ہیں، چلیے اچھا ہے، قضا پڑھنا چاہیے، اگر پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، پڑھنا ہی چاہیے اس کو. لیکن یہ شکوہ جو ہے کہ میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، یہ بھی وجہ ہے کہ میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، میں کاہل ہوں، میں سست ہوں، میری غلطی ہے. ورنہ
صبح سویرے نماز صبح سے پہلے تقریباً ہر ایک کی آنکھ ضرور ایک بار کھلتی ہے. اب وہ یہ کہہ کے سو جاتا ہے ابھی اٹھتا ہوں. بس شیطان کو اتنا ہی تو چاہیے، ابھی اٹھتا ہوں. کبھی محسوس کرتا ہے کہ صاحب یہ لحاف کھسک گیا، ٹھنڈک لگ رہی ہے اس لیے اوڑھ لیا. ارے حتیٰ الارم بجاتا ہے، لگا لیتا ہے. اب الارم کا زمانہ ہے، ورنہ اندر الارم ہے انسان کے. قدرت نے جو ہمارا اسٹرکچر بنایا ہے، جو ڈھانچہ بنایا ہے، اس میں الارم بھی فٹ کیا ہے. وہ انسان جاگ جاتا ہے مگر پھر سو جاتا ہے. یہ کہہ کے تو رات یقیناً آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن اسی رات کے ایک حصے کو اس نے اپنے سے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. اسی حصے کو پوری رات اگر 6 گھنٹے کی اور 5 گھنٹے کی، جتنے بھی الگ الگ شہروں میں الگ الگ گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک حصہ اس نے اپنے سے قریب ہونے کے لیے بنایا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے اور رات میں سو جاتا ہے، یعنی وہی حصہ، تو جھوٹ بول رہا ہے. اور کیا اچھی بات کہی ہے. اس کو جا کے کبھی گھر میں سوچئے گا، شعرا ہوں گے تو اس پہ شعر کہہ ڈالیں گے، اور کتنے شعر کہہ گئے ہوں گے اس پر. مجھے فی الحال یاد نہیں ہے، ورنہ سناتا میں آپ کو، جو اب میں بتاتے جا رہا ہوں. الیس کل محب یحب خلوۃ حبیبہ، کیا ہر محبت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ اپنے محبوب سے تنہائی میں ملاقات کرے؟ کون نہیں چاہتا بھائی؟ مادی باتیں ہوں یا روحانی باتیں ہوں. اکثر ہمارے پاس مجھے ذرا سا ہم کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتے، ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ ہٹ گئے، ہم سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہو، یا ہم آپ سے ذرا ایک بات ہے جناب آپ سے. یہ اکیلے میں کیوں؟ کوئی ایسی سیکرٹ بات ہوگی، کوئی ایسی پوشیدہ بات ہوگی جو ہم سب کو سنانا نہیں چاہتے. ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم وہ قریب، ہم سے قریب ہے بڑا وہ. امام فرماتے ہیں کہ الیسا کل محب یحب خلوۃ حبیبہ، کیا ہر محبوب، ہر محبت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ اپنے محبوب سے تنہائی میں ملے؟ یہ رات کو اٹھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، محبوب سے تنہائی میں ملنے کا بہترین موقع ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. جب سارا عالم سوتا رہتا ہے، جب سارے دروازے بند رہتے ہیں، جب ساری بتیاں بجھی ہوئی ہوتی ہیں، جب ساری روشنی گل ہوتی ہے، سارے گیٹ بند ہوتے ہیں، تو پروردگار عالم آسمانوں کے دروازے کھول کے آواز دیتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں مگر میرا دروازہ کھلا ہوا نہیں، بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے پکارے؟ امام فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر محبت کرنے والا یہ نہ چاہتا ہو کہ اپنے محبوب سے تنہائی میں ملے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ تنہائی میں ملے، کچھ راز کی باتیں اس سے ہم کریں. عزیزان گرامی، نماز صبح سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اللہ سے تنہائی میں بات کرنے کا بہترین موقع ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. پیغمبر فرماتے ہیں کہ علامت حب اللہ تعالی حب و ذکر اللہ، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ ذکر خدا کو دوست رکھے. نشانی ہے یہ. اکثر بے تکلف دوست اگر ان کو سمجھائیے کوئی بات، کہہ رہے وہ تو اللہ نے یہ کہا، میں چھوڑو، تم یہاں بھی اللہ لے آئے، یہاں بھی رسول اللہ لے آئے، یہاں بھی امام کا قول لے آئے. اللہ وہ ہے جس کی نظر سے کوئی بندہ چھپا نہیں ہے، اور رسول اور آل رسول خصوصاً ائمہ وہ ہیں جن کی نظر سے ہمارا عمل چھپا ہوا نہیں ہے. تو علامت حب اللہ تعالی حب و ذکر اللہ، اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذکر کو ہم محبوب رکھیں. لیکن کسی موقع پہ اگر یہ بات آ گئی کہ چھوڑو اللہ نہیں یہاں، کہاں سے یہاں اللہ لے آئے، اس کا مطلب کہ ذکر خدا کو ہم وہاں محبوب نہیں رکھتے، تو اب یہ محبت نہیں ہے،
جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بہت چاہنے والے ہیں، تو ہماری پیغمبر بنتے ہماری پیروی کرو، اللہ اس کا اجر دے گا، اس کی جزا دے گا۔ عزیزان گرامی، میں بات کو سمیٹ دوں، اور ظاہر ہے کہ مجمع جو یہ 2 مہینے 4 مہینے بکھر جا رہا ہے، اس کو جمع کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں مجمع انتظار میں آتا رہا کہ کب جمعہ شروع کر رہا ہے۔ کچھ پریشانیاں بیچ میں آتی ہیں، انشاءاللہ اللہ دفع کرے گا اور ہر شخص کو محفوظ رکھے گا، لیکن پابندیاں کچھ ہیں جس کا دھیان آپ کو رکھنا، مطلب فاصلے سے بیٹھنا پڑے گا، وہ ختم نہیں ہوا ابھی۔ ماسک کا لگانا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا، سب ہے ابھی سب ختم نہیں ہوا ہے، لہذا اس کی رعایت کریں تو اور زیادہ بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ پروردگار عالم ان تمام مصیبتوں سے تمام مومنین و مومنات اور تمام انسانوں کو اور بلکہ مخلوقات خدا کو تمام پریشانیوں سے الگ رکھے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔